نے پاکستانی سیاست میں کیا خوبصورتی، کیا جدت اور کیا نکھار پیدا کیا ہے، اس پہ تو بات کریں گے ہی، لیکن اس سے پہلے مجھے حکومت کے ارباب اختیار سے بہت ہی مدبانہ طریقے سے موسٹ ریسپیکٹفلی 2-3 ننھے منھے سوال پوچھنے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس تو پاکستان کا، ہم بیچاروں سے کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کے پاس تو پاکستان کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن چینل پاکستان ٹیلی ویژن ہے، پی ٹی وی، یقیناً کوئی اور ایسا چینل ہے ہی نہیں جس کے پاس 7-8-9 ارب روپے کا سالانہ بجٹ ہوتا ہو، اور پھر یہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کا بھی اتنا بڑا ہاتھی قسم کا ٹیلی ویژن چینل ہے جسے لوگ اب پی ٹی وی 2 کہنے لگ گئے ہیں، وہاں اپنے کام کرنے والے بھی اس کو پی ٹی وی 2 کہتے ہیں۔ پھر وہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو انگریزی کا اتنا بڑا اخبار ہے جسے لوگ اب پاکستان ٹائمز کہتے رہے، اور آپ کے پاس تو اتنا بڑا اردو کا، بر صغیر کا اتنا بڑا اردو کا اخبار ہے جسے لوگ اب اسے کہتے ہیں پریس ٹرسٹ کا اخبار کہتے ہیں، اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امروز ہے۔ تو آپ کیوں، ہم بیچارے جو لوگ ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو چھوٹے سے ہیں، ننھے منھے سے ہیں، یہ ڈیوڈ اور گولیات کا جھگڑا ہے، ہماری آواز کو دبانے کے لیے اور کچلنے کے لیے آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کو چھوڑ کے اس ملک میں کوئی ریئل اپوزیشن ہے ہی نہیں ہے۔ جتنی باقی جماعتیں ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس میں ANP ہے، اس میں MQM ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، اس میں محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، یہ سب لوگوں کے انٹرسٹ جو ہیں وہ حکمران جماعت PMLN کے ساتھ نتھی ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ یا تو ان کے ایلائز ہیں یا اگر ایلائز ڈکلیئرڈ نہیں ہے تو پریکٹیکلی طور پہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا موقف دے رہے تھے تکنیکی وجوہات کی بنا پر آواز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سراج الحق اصل میں ناظرین جو سوال ہے ارباب اختیار سے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو سوچنا چاہیے کہ آپ کے موقف میں، آپ کی دلیل میں یقینی طور پہ آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کے سچ میں ایسی کیا کمزوری ہے، کیا شگاف ہے کہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود یہ اتنا بڑا PTV 1 PTV 2 پاکستان ٹائمز، امروز اور یہ سارے جو اخبارات ہیں، اس کے باوجود جو ہے آپ محسوس کرتے ہیں خود سے اندر سے آپ کے ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کہ عوام تک آپ کی آواز اور آپ کی دلیل اور آپ کا موقف جو ہے وہ پہنچ نہیں پا رہا، خاص کر کے شہروں میں جو پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں وہ کنونس نہیں ہو پا رہے آپ کے آرگومنٹ سے۔ تو یہ سوال آپ کو ضرور سوچنا چاہیے۔ ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پاناما فائلز نے کیسے پاکستان کی سیاست میں ایک رنگ، ایک نکھار، ایک خوبصورتی، ایک جدت جو ہے وہ پیدا کر دی ہے، اور اس کا مظاہرہ جو ہے چھوٹے سے مونتاج سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پاکستان کی تاریخی لال حویلی آمد پر لیڈر آف دا اپوزیشن جناب سید خورشید شاہ صاحب کا فرزند پاکستان جناب شیخ رشید احمد صاحب کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ایک نہیں، آج 2 اپوزیشن لیڈر یہاں پر جمع ہو چکے ہیں۔ آج ہماری لال حویلی کی اور عوامی مسلم لیگ کی زندگی کا بہت بڑا دن ہے۔ ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے، گو نواز گو، گو نواز گو، گو نواز گو۔ ناظرین اب آپ نے دیکھا نا کہ سیاست کا کیا کمال ہے کہ شیخ رشید صاحب اکیلے ہی نعرے مارتے رہے، گو نواز گو، گو نواز گو، اور اعتزاز احسن صاحب کو، خورشید شاہ صاحب کو لگتا تھا کہ سانپ سونگ گیا۔ یہ سیاست ہے، لیکن اور بھی سیاست بڑی دلچسپ ہے کہ 2-3 دن پہلے، اس سے 2-3 دن پہلے شیخ رشید صاحب نے بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کی، ان سے انہوں نے ہاتھ ملایا، بہت ہی اس میں گرم جوشی تھی، اور دونوں بلاول بھٹو صاحب بھی اور جناب شیخ رشید صاحب بھی محترم جو ہیں وہ تمام پرانی باتیں بھول گئی۔ یہی سیاست کی خوبصورتی ہے، کمال ہے۔ آصف زرداری صاحب، اتنا حرام کمایا ہے آپ نے، اتنا حرام بنایا ہے آپ نے، تھوڑا سا اس پہ بلو رانی پہ لگاؤ، اس کی فنی خرابی دور کراؤ۔ میرا مطلب یہ جو آگے سے پرویز ہیں، پیچھے سے پروین اور قوم کے ہیرو بن رہے ہیں اور للکار رہے ہیں طالبان کو۔ اچھا ناظرین، پاناما لیکس نے، پاناما پیپرز نے صرف پاکستان کی سیاست میں ہی جدت نہیں پیدا کی، وہیں صرف انقلاب نہیں آیا، بلکہ دنیا طب میں، میڈیسن کی دنیا کے اندر بھی بہت بڑا ایک ریولوشن آ گیا، اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے لندن میں ایک ایسا ڈاکٹر جو ہے وہ ڈسکور کیا جس کا سارے پاکستان کو پتہ چلنا چاہیے، بیکاز ہم لوگوں کے بھی دل خراب ہو سکتے ہیں، جس کے ہاتھ لگاتے ہی وزیر اعظم ایسے تندرست ہوئے کہ پہلے تو لندن میں شاپنگ کے لیے نکل گئے، اور اس کے بعد واپس آ کے پورے پاکستان میں جمہوریت کو بچانے کے لیے وہ ملک کے ایک عوام مہم، رابطہ مہم جو ہے اس پہ نکلے ہیں، اور ان کی آواز میں کوئی گونج ہے، کوئی گرج ہے، آزاد کشمیر ہو یا مانسہرہ ہو یا خیبر پختونخوا ہو۔ میں ترقی اور خوشحالی
के सफर पर निकला हूं। मैं कोई जलसों की जुलूसों की मुहिम पे नहीं निकला, अवाम की बेहतरी का एजेंडा रखते हैं हम, धरनों का एजेंडा नहीं रखते। यहाँ तो ये सब लोग टांगे खींचने वाले बैठे हुए हैं। अगर पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल हो गए तो ये अवाम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे, इसलिए सोच समझ कर तुम भी अपने इकदामात उठाओ। नाज़रीन, ये जो पनामा लीक्स वाला डॉक्टर था ना लंदन का, इसने वज़ीर आज़म के अज़म में तो बहुत इजाफा किया और बड़ी उनकी आवाज़ में कड़क और गूंज और जान डाल दी। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब, जिनकी आवाज़ में बड़ी कड़क होती है पाकिस्तान में, जब वो बोलते हैं लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन वो जब लंदन से सफ़र करके न्यूयॉर्क पहुंचे और एक्सपैट पाकिस्तानीज़ यानी तारिकीन वतन पाकिस्तानियों से मुलाकात कर रहे थे, और वहाँ ना चौधरी साहब के पास पुलिस थी, ना FIA थी, ना IB थी, तो वहाँ जो कुछ हुआ वो कुछ थोड़ा सा बड़ी शर्मिंदगी वाली सिचुएशन थी। ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब अब बहरहाल इस पोजीशन में नहीं रहे कि वो तारकीन वतन को ये कहें कि मुल्क में आओ और मुल्क में आके सरमायाकारी करो, क्योंकि ये तो खैर एक मशवरा है कि उनके जब तक अपनी औलाद वापस नहीं आती, मैं तो पाकिस्तान जाके ना सरमायाकारी करूंगी, ना अपने बच्चों को करने दूंगी, ना मेरे बच्चे जाएंगे। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब को ये जरूर मशवरा दीजिएगा कि जज्बाती बातें ना करें, अमल करके दिखाएं। नाज़रीन, अब एक दिन पहले वफाकी काबीना ने जश्न मनाया और वज़ीर आज़म को बहुत मुबारकबाद दी कि अल्लाह ने फतह भेजी है, और ICIJ जो है, इंटरनेशनल कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उन्होंने आपका नाम जो है वो पनामा फाइल्स में से, पनामा पेपर्स में से निकाल दिया है। और जाहिर है कि जब इतनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला भेजे तो जश्न तो मनाना होता है। ताहम हमने पहले ही कहा था, जैसे ये बेचारा खाकसार अपने ट्वीट्स के जरिए कह रहा था कि ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। ताहम हुआ ये कि पाकिस्तानी के एक टेलीविजन प्रोग्राम में जो जेरल रायल हैं, जो डायरेक्टर हैं ICIJ के, उन्होंने पूरा एक कच्चा चट्टा जो है वो उसका खोल दिया। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो शॉट और ये वीडियो है ये गुम हो रहा है पाकिस्तान के इंटरनेट से। No, it's completely untrue. We didn't issue a press release at all. We're quite confused by the stories that are running in Pakistan now. We found the Prime Minister's name in the data. It was related to his children. The companies are still on display on our website. Anyone can go in and look at the various companies that were used to buy property. There was no apology. There was no press release. We are actually quite confused by what's going on over there. We haven't removed his name from the list at all. You can still see the display involving the Prime Minister and his children. लेकिन ये तो आपने सुन लिया कि ICIJ ने ना तो माफी मांगी है, ना वजीर आजम का नाम निकाला है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा अहम चीज वो है जब जेरल रायल ये बताते हैं कि वजीर आजम और उनके घर को, घराने को कई हफ्तों से पता था कि पनामा लीक्स जो हैं वो होने वाले हैं, वो डैमेज कंट्रोल कर रहे थे। We went to everyone we named well in advance of publication, so they were aware beforehand that we were going to publish a story several weeks out from publication. So I would probably question when this statement was made. If it was made in the weeks leading up to publication, then it's likely that this was damage control. नाज़रीन, ICIJ के डायरेक्टर ने तो महज एक दिन पहले इस चीज की वजाहत की है, लेकिन इस खाकसार ने, इस एनालिस्ट ने 24 अप्रैल को ही अपने ब्लॉग में वाज़े तौर पर यह कह दिया था कि वजीर आजम को कई हफ्तों से पता होगा। और वजीर आजम ने जब 5 अप्रैल को अपना कौम से खिताब करके कहा कि मैं एक रिटायर्ड जज साहब की निगरानी में, उनकी लीडरशिप में एक जुडिशल कमीशन कायम कर रहा हूं, तो वो महज इमरान खान साहब को फंसा रहे थे, उनको ट्रैप कर रहे थे। आज मैंने एक आला सतही अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस कमीशन के सरबराह होंगे। और नाज़रीन, फिर वही हुआ जिसका कि मेरा ये ख्याल है, मेरा ये एनालिसिस है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को पूरा अंदाजा था, और इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे 2 दिन के बाद 7 अप्रैल को मुतालबा कर दिया कि नहीं, हमें तो ये कोई रिटायर्ड जज वाला जो है हमें नहीं चाहिए जुडिशल कमीशन, हमें तो जनाब चीफ जस्टिस साहब की निगरानी में एक जुडिशल एक हमें कमीशन जो है वो चाहिए। हम डिमांड करते हैं इनसे कि जुडिशल कमीशन हमें नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे एक कमीशन चाहिए। नाज़रीन, अब सुप्रीम कोर्ट का ये अगर कमीशन पता नहीं बनता है नहीं बनता, और ये क्या कर पाता है, क्योंकि चीफ जस्टिस अमर ज़हीर जमाली साहब इस्तांबुल से कल वापस आ रहे हैं। लेकिन जो क्लिप्स मैंने आपको दिखाए हैं, जो एनालिसिस मैं आपको दिखा रहा हूं, इससे ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि इमरान खान साहब होंगे बड़े बासूल सियासतदान, लेकिन जब पाकिस्तान की सियासत की चालाकियां और पेचीदगियां आती हैं तो नवाज शरीफ साहब को बड़ा क्लियर उनको एज है, और इमरान खान साहब उनके पास इंटर्नशिप कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम देखते हैं कि जुडिशल कमीशन क्या कर पाएगा, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से कनाडा में हम बात करते हैं आफ्टर ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। और मुझे कनाडा से पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह जनाब डॉक्टर अलामा ताहिरुल कादरी साहब, जो कि कानून पे भी बहुत नजर रखते हैं, उन्होंने PhD की भी है, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, इसी हफ्ते 3-4 दिन पहले आपने एक और टेलीविजन पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया आपने, और वहां मुझे आपका इंटरव्यू देख के लगा कि उस वक्त ये जो कमीशन है, जो वजीर आजम ने जो कमीशन बनाने का वादा किया है जस्टिस अनवर जमाली साहब की लीडरशिप में, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो आपने देखे नहीं थे, लेकिन अब यकीनन आपने वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस देख लिए होंगे। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो कमीशन बनाया जा रहा है ये मजबूत है, ये किसी मंतकी नतीजे पे पहुंच पाएगा, ये पनामा अफेयर्स की इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा? जी डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब, आपके इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करने का शुक्रिया। दुरुस्त बात है, साहब का इंटरव्यू में इस नाम नेहाद कमीशन की तश्कील के सिलसिले में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात हो रही थी, मैंने और उस वक्त तक किसी और टीवी चैनल में भी प्रोबेबली ओरिजिनल नोटिफिकेशन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस की ओरिजिनल कॉपी नहीं देखी थी, मगर गवर्नमेंट ने वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रेस रिलीज के जरिए अखबारात में शाया कर दिए हुए थे, वो मैंने पढ़ लिए थे। अब उन्होंने वही टर्म्स ऑफ रेफरेंस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, उसके बाद उससे सूरत हाल में कोई तब्दीली अब नहीं आपका मौक़िफ़ क्या है? वही मौक़िफ़ है, कोई तब्दीली नहीं आई। वजह उसकी यह है बुनियादी तौर पर, ये बड़ा लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है, असल ये खराबी की जड़ है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 ये इस मसले की तफ्तीश और तहकीक करने की अहलियत ही नहीं रखता। इस मकसद के लिए जो पनामा लीक्स के साथ सूरत हाल पैदा हुई है, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 के तहत ये कोई नतीजा कौम को दे ही नहीं सकता, चूंकि इन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस अब जो भेज दिए, मगर बेसिकली डॉक्टर साहब ये है, इन्होंने जो लेटर लिखा है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हैं, ये लेटर फिर मेरे सामने है। उसके अंदर वो लिखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट विशेस टू अपॉइंट ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर द पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956। एक बात, अब आप पूछेंगे या जहन में सवाल आएगा सामीन के कि क्यों इसके तहत नहीं हो सकता, वो मैं आगे अर्ज करता हूं। अब इसके बाद मैं यही पूछने वाला था। अच्छा ठीक है, आपका सवाल ले लिया मैंने। इसकी वजह अर्ज कर देता हूं। इसकी वजह यह है कि ये जो कमीशन, अगर मुझे नहीं इत्मीनान कि चीफ जस्टिस साहब खुद इस कमीशन को कायम करते हुए इसके हेड बनेंगे, ये मेरा ख्याल है। वो तशरीफ लाते हैं तो ये फैसला उन्हीं को करना है, लेकिन मैं एक अदना कानून के तालिब इल्म की हैसियत से अपना गेस कर रहा हूं कि वो इसको सरबराही नहीं करेंगे। वजह उसकी यह है कि ये जो बार बार गलत तासुर दिया जा रहा है कि हमने तमाम टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दिए हैं और तमाम अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दी है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास बड़े वसी इख्तियारात हैं, बेपनाह पावर्स हैं, क्यों नहीं वो तहकीक करेंगे? एक अपोजिशन पे हमले हो रहे हैं या कौम के मुतालबे को रद्द किया जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा चंद चीजें, ये सारे बयानात धोखादही हैं। इनको पता है कि 20 करोड़ अवाम तो कानूनदान है नहीं, और पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप और उनके अक्सर MNAs, MPAs और टॉक शो में आने वाले एनालिस्ट, उनकी मेजॉरिटी भी कानूनदान नहीं होती। अच्छा, चंद लोग होते हैं जो कानून को पढ़ते हैं और कानून की बारीकियों में जाते हैं कि दरअसल इन बैन सतरों के दरमियान हकीकत में बात क्या हो रही है। जो शोर होता है, वावेला होता है, गोगा होता है, हकीकत में क्या हो रही है मैं वो बताता हूं। जब ये कमीशन कायम होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट निकात है डॉक्टर साहब जो आपके प्रोग्राम के जरिए कौम तक पहुंचा रहा हूं। जब ये कमीशन कायम होगा, भले वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही कायम कर दें, तो वो कमीशन सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगी, पहली बात, और ना चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सर हमारे पास लिखा हुआ है कि इस कमीशन की, मेरे हाथ में जो नोट्स लिखे हैं उसमें यह है कि ये कमीशन जो है, इसके इख्तियारात जो हैं, इंक्वायरी कमीशन की तमाम तर कार्रवाई अदालती कार्रवाई तस्वर होगी, तमाम वफाकी और सूबाई इदारे कमीशन की मामनत करेंगे, ये तहकीकात कब और कहाँ होंगी इसका फैसला इंक्वायरी कमीशन खुद करेगा। इसको तमाम तर सपोर्ट जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में वो काबीना डिवीजन इंक्वायरी कमीशन को देगा। ये किसी भी जगह के ऊपर यह है कि इंक्वायरी कमीशन के सरबराह को इख्तियार हासिल होगा कि वो
امتیاز افسر کو کسی بھی مقام یا عمارت کے مقام میں داخلے اور مطلوبہ ریکارڈ کے حصول کے احکامات دے سکے، اور یہ سب کچھ ہے. میں عرض کر دیتا ہوں، یہ سارے ریفرنس اسکرین پہ میں دکھا رہا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. اب میں 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ سب کچھ لکھا ہوا میں نے پڑھ لیا ہوا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کمیشن کو اگر قائم ہو جائے تو یہ کمیشن کا اصل ایکٹ میرے سامنے ہے، جس کے تحت یہ لیٹر بھیجا گیا، ٹرمز آف ریفرنس دیے گئے، اور جس کے تحت کمیشن آف انکوائری قائم کرنے کا کہا گیا. یہ 1956 کا ایکٹ ہے. یہ میرے ہاتھ میں، یہ ایکٹ ہے میرے ہاتھ میں. آپ کے اگر سامنے ہو تو اس کا آپ سیکشن 4 پڑھ لیں. یہ پاورز آف کمیشن کو بیان کر رہا ہے. سیکشن 4 وہ درج کرتا ہے کہ اس کمیشن کی حیثیت صرف سول کورٹ کی رہ جائے گی. اب یہ سپریم کورٹ کا جج اگر بیٹھا ہو تو اس کے پاس ہائر پوزیشن کب ہوتی ہے؟ صرف اگر کارروائی کے دوران کوئی بدتمیزی کر دے فریق، کوئی obstruction کر دے، ڈس اوبے کر دے آرڈر کو، ریڈیکیول کر دے، ہیٹڈ کر دے، تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگانے کے لیے اس کو ہائی کورٹ کی پاور صرف اس ایک نقطے کے لیے حاصل ہو جائیں گی. اچھا چلیں یہ سیکشن 4A ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ بہت سے وکیل بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ اس سے آگے چلتے ہیں نا، کیونکہ اب میں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں. میں آگے چلنا، اگر گورنمنٹ کسی اسٹیج پہ چاہے تو ایک نوٹیفیکیشن سے اسے ختم بھی کر سکتی ہے. حالانکہ سپریم کورٹ کو تو نہیں برطرف کر سکتی، سپریم کورٹ کے بینچ کو. اگر پلیس کو انکوائری کے لیے کہنا، ڈاکٹر صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ریکارڈ پہ آ گیا ہے. تمام قانونی ماہر اور ایکسپرٹ اس کو سن رہے ہیں، وہ سن چکے ہیں. اب میں اگلا سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ کمیشن جو حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے تجویز کیا ہے، یہ کمزور ہے، آپ ہی نہیں کہہ رہے اور بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، تو پھر حل اس کا ہے کیا؟ جب مطلب وزیر اعظم پہ جس قسم کے الزامات ہیں، اب تو امریکی کانگریس کے اندر بھی بازگشت اٹھنے لگ گئی ہے، وہاں پر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھی پیناما لیکس کے الزامات پاکستان میں اس کی کیا تحقیقات ہو رہی ہے، تو حل ہے کیا؟ اچھا، میں آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. اجازت دیں گے کہ میں صرف 2 جملے اس ضمن میں کمپلیشن کے اور کہہ دوں. نئی چیز ہے، میں اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں. پھر انہوں نے اس کمیشن کے بناتے ہوئے ٹرمز آف ریفرنس میں اور نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ سزا دے، برطرف کر دے، ثابت ہو جائے تو سسپینڈ کر دے. انہوں نے لکھا ہے کہ صرف وہ انٹروگیٹ کرے، جائزہ لے کہ کس لا کی مخالفت اس میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور رپورٹ واپس فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجے گا کمیشن. رپورٹ حکومت پاکستان بند کر کے رکھ دے گی، شائع کرنے کی بھی پابند نہیں ہے. یہ کمیشن رپورٹ کو شائع بھی نہیں کر سکتا، قوم کو بتا بھی نہیں سکتا. اسی طرح جیسے 17 جون ماڈل ٹاؤن کے کمیشن کی رپورٹ آج تک نہیں چھپی. پنجاب گورنمنٹ کے ایکٹ کے تحت بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور فیڈرل ایکٹ کے تحت بھی ایسا ہوتا ہے کہ رپورٹ جائے گی نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں، ان کی مرضی 5 سال تک قوم کو بتائیں نہ کیا ہوا، جیسے پہلے کمیشن کی رپورٹ دفن ہو گئی. یہ ساری اس کی حیثیت ہے. سزا دینے کا بھی اختیار نہیں ہے. اور اگر پولیس افسر کو طلب کرنا ہو کہ انکوائری کرو تو اسی ایکٹ میں درج ہے کہ ڈائریکٹ وہ کمیشن پولیس افسر کو بھی آرڈر نہیں کر سکتا. پھر فیڈرل گورنمنٹ کو لکھے گا اور فیڈرل گورنمنٹ ایک نئے نوٹیفیکیشن کے ذریعے امپاور کرے گی کہ پولیس کو بھی انکوائری کا، انویسٹیگیشن کا کہہ دے. اتنا بے اختیار کمیشن کیا؟ وہ تو ڈاکٹر صاحب اب آ جاتے. ڈاکٹر صاحب ہم نے خود بھی کچھ تحقیق کی ہے، وہ اسکرین پہ بھی آ جائے گی کہ جتنے بھی کمیشن جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں بنے ہیں، خواہ ماڈل ٹاؤن کمیشن ہو، خواہ سلیم جو ہے اس کا کمیشن ہو، حامد میر صاحب والا کمیشن ہو، یا ایبٹ آباد کا کمیشن ہو، یا کوآپریٹو سوسائٹیز کا کمیشن ہو، یا حمود الرحمان کمیشن ہو، کبھی بھی کمیشن کسی منطقی انجام پہ، نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے، نہ ہی ان کی سفارشات کو سامنے لایا گیا یا اس پہ عمل درآمد ہوا. لیکن سیاسی حل ہے کیا؟ اب آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیا کرنا؟ اب ہم اگلے سوال کی طرف آ گئے. پہلے مسئلے سے نکل آئے تو پہلے مسئلے کا کنکلوژن یہ ہوا کہ کمیشن آف انکوائری اس مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ دھوکہ دہی ہو رہی ہے. اب سوال کہ کیا حل ہے، میں آپ کو نیا قانون سجیسٹ کر دیتا ہوں. ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب، اور مجھے علم ہے شاید 2 تاریخ کو اعتزاز احسن صاحب کے ہاں باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی جمع ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ بار کے لوگ بھی سن رہے ہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک لیگل ونگ بھی ہوتا ہے، لائرز بھی، ماہرین سن لیں گے، وہ بہتر رائے رکھتے ہیں. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، قانون سے عمر بھر کے تعلق کی وجہ سے میں اب اپنے طور پہ اس کا حل سجیسٹ کرتا ہوں قوم کو کہ اس الجھن سے نکالنے کا کیا طریقہ ہے. دا پریونشن آف کرپشن ایکٹ ہے 1947، اس کے تحت
Prevention of Corruption Act. Prevention of Corruption Act 1947 یہ وہ ایکٹ ہے جس کو قائد اعظم نے سب سے پہلے پاکستان میں نافذ فرمایا تھا ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے. یہ ایکٹ ہے اور اس ایکٹ کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے وزیر اعظم صاحب کی فیملی کا اور ان کا. اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو کون کرے گا میں بتاتا ہوں. نہیں سر، یہ تھوڑا سا پریکٹیکل بھی تو رہے نا سر. سیاست میں ہم تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہے. کون کرے گا سر؟ وہ تو اپنے ایسٹس بھی ڈکلیئر نہیں کرنا چاہ رہے. تو کون کرے گا؟ چیف جسٹس صاحب کوئی آرڈر کرنا چیف جسٹس صاحب کوئی آرڈر کرنا پڑے گا. ناٹ انڈر دا کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1956, not under the federal government notification and not under these terms and conditions fixed by the government. No, چیف جسٹس آف پاکستان کو ایز چیف جسٹس آف پاکستان آرڈر کرنے پڑے گا کہ یہ کرپشن کا بہت بڑا الزام ہے اور اس میں 10 قسموں کے الزام اور جرائم آتے ہیں, پاسبلٹیز ہے. سو اس ایکٹ کے تحت جو پاکستان کا قانون ہے اس کا ٹرائل ہوگا. ایز سپریم کورٹ آرڈر کریں گے اور ٹرائل عدالت کرے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینے دیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کا موقف یہ ہے کہ یہ کمیشن تو کچھ نہیں کر پائے گا, اس کی حیثیت تو محض ایک سول کورٹ کی ہے. تاہم کرپشن اور پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 جو قائد اعظم کے زمانے سے ہے اس میں حل موجود ہے. وہ کیا حل موجود ہے, وہ ایکٹ کیا کہتا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. The fragrance of love. ناظرین میرے ساتھ ہیں کینیڈا سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, اور وقفے سے پہلے وہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ جو کمیشن وزیر اعظم نے تجویز کیا ہے چیف جسٹس کی نگرانی میں, وہ کمیشن تو کوئی حل نہیں ہے بیکاز وہ بہت ہی کمزور کمیشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 1947 کا پریونشن آف کرپشن ایکٹ جو ہے قائد اعظم صاحب کے زمانے سے, قائد اعظم کے محمد علی جناح کے زمانے سے, اس میں جو ہے حل موجود ہے. طاہر القادری صاحب لیکن ایک پریکٹیکل سوال یہی ہے کہ کون لے کر جائے گا, کون مجبور کر سکتا ہے وزیر اعظم کو کہ وہ اس ایکٹ کے ماتحت اپنے اوپر, اس کے تحت اپنے اوپر مقدمہ یا انویسٹیگیشن ہونے دے. جی, سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں. ان کو ایز چیف جسٹس آف پاکستان اتھارٹی ہے اس کمیشن ایکٹ وغیرہ کے میٹر میں نہیں, اور وہ اب اس کی انکوائری کا, اس کی ٹرائل کا آرڈر دے سکتے ہیں اس ایکٹ کے تحت, اور اس کے ساتھ 4 ایکٹ اور ملائے جا سکتے ہیں. بذات خود 5 قوانین ہیں جو اس کیس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو میں نے عرض کر دیا, دا پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947. وہ کون سے ہیں سر 5 قوانین؟ میں دوسرے بھی کوٹ کر. دوسرا, دا پبلک ریپرزینٹیٹیوز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ 1949. دا پبلک ریپرزینٹیٹیوز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ 1949. اس کے بعد چوتھا ہے دا احتساب ایکٹ 1997. وہ بھی نواز شریف صاحب کے زمانے کا بنا ہوا ہے, پرانا احتساب ایکٹ 1997. اور پھر جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے کا دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, یہ آرڈیننس 1999. آل دیز ایکٹس شوڈ بی پٹ ٹوگیدر. اگر آپ ایک محض تھیوریٹیشن نہیں ہیں, ایک پریکٹیکل پولیٹیشین بھی رہے ہیں. آپ یہاں آئے 2 دفعہ, آپ نے دھرنے دیے, آپ نے موومنٹ چلائی, نتیجہ اس کا 0 رہا, کچھ نہیں نکلا. لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے کمپرومائز کیا, شہباز شریف صاحب سے آپ کی ڈیل ہو گئی, آپ کا خرچہ انہوں نے پورا کر دیا, آپ واپس چلے گئے. مطلب جو پریکٹیکل ریالٹی ہے. اب عمران خان صاحب بھی یہ کیمپین چلا رہے ہیں, وہ نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی اتنا پریشر بلڈ اپ کر پائیں گے؟ کیا آپ آئیں گے ان کو جوائن کرنے کے لیے, یا وہ اتنا پریشر بلڈ اپ کر پائیں گے کہ نواز شریف صاحب کو ایون مجبور کر سکیں کہ وہ اپنے ایسٹس جو ہیں یا اپنے ریکارڈ جو ہیں, ٹرانزیکشنز اپنے فائنینشیل, وہ لے آئیں قوم کے سامنے, پارلیمنٹ کے سامنے؟ آپ نے جو گفتگو کی, ابھی سوال کیا, اس کے جو پہلے حصے کو میں صرف ایک جملے میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں, نظر انداز نہیں کرنا چاہتا, ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ الزام لگا, کلیئر ہو گیا, یہ ہوا, ڈیل ہو گئی ساری. تو ڈاکٹر معید پیر زادہ صاحب, وہ دن اور آج کا دن میری زبان, میرا لب و لہجہ, میرا انداز, میری گرفت, حکومت کا میرا مواخذہ, ان کے خلاف صدائے حق بلند کرنا. جن لوگوں کی ڈیل ہو جاتی ہے ان کے ضمیر مر جاتے ہیں, زبانیں بند ہو جاتی ہیں, گلے گھٹ جاتے ہیں, جانیں نکل جاتی ہیں, ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں, وہ کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. ڈیل کرنے والوں کے اندر یہ جرت نہیں رہتی جس جرت سے اس ملک میں بات کرتا ہوں. اور اگر کوئی ڈیل ہوئی ہوتی ہو تو اتنی سخت وار سن کر وہ چپ نہیں رہتے, پھر وہ ڈیل کو منظر عام پہ لاتے ہیں. تو ڈیل کرنے والے یہ نہیں کرتے. اب میں جو اگلی بات بتا لوں کہ پریکٹیکلی کیا ہوگا. اس ایکٹ, ڈاکٹر پیرزادہ صاحب, دا پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے تحت کرپشن کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے.
اب یہ جو ہر وقت شور مچاتے ہیں کہ پاناما لیکس میں نام وزیر اعظم صاحب کا نہیں ان کے بیٹوں کا ہے، اس کا جواب بھی اس کرپشن ایکٹ 1947 میں دے دیا گیا ہے۔ یہ کیس یا کرپشن کا ہے، یا یہ کیس کرمنل کنڈکٹ مس کنڈکٹ کا ہے، یا یہ کیس تیسرا ٹیکس ایویژن کا ہے، یا منی لانڈرنگ کا ہے، یا یہ نان ڈسکلوجر آف ایسٹس کا ہے، یہ نان ڈیکلیریشن آف ایکچوئل انکم کا ہے، یا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹس کا ہے، یا مس یوز آف اتھارٹی کا ہے، یا کنسیلمنٹ آف فیکٹس کا ہے۔ 8 جرائم ہیں جو ان تمام قوانین کے ہیڈنگز میں درج ہیں۔ ان 8 کے 8 جرائم کے تحت یہ ساری ٹرائل ہوگی۔ اب اس کا ایکٹ جو 1947 میں نے عرض کیا، ڈاکٹر پیرزادہ صاحب اس کو جب آپ کھولیں گے، اس وقت اگر آپ کے سامنے کھل گیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چیک کر لیں۔ کرمنل مس کنڈکٹ کی تعریف ہے سیکشن 5۔ میں پریکٹیکلی صورت بتا رہا ہوں کہ ہوگا کیا۔ دا پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 سیکشن 5 اس کا ہے کرمنل مس کنڈکٹ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، کرمنل مس کنڈکٹ کا خلاصہ بتا رہا ہوں، کہ خواہ کوئی پراپرٹی کرپشن کر کے اپنے نام ہو، obtains for himself or any other person، یا کسی اور شخص کے نام ہو، یا any of his dependents، یا کسی ڈیپینڈنٹ کے نام ہو، وہ سارے اس گورنمنٹ سروینٹ کے کرمنل مس کنڈکٹ اور کرپشن کے انڈر آئیں گے۔ اس سیکشن 5 کے نیچے پھر ایک کلاز آف ایکسپلینیشن ہے، ایکسپلینیشن دی گئی ہے۔ ایکسپلینیشن کے لفظ پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ ان دس کلاز ڈیپینڈنٹ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے ہمارے جی، وہ تو انڈیپینڈنٹ ہیں، نہیں، ڈیپینڈنٹ کی لیگل ڈیفینیشن وہ کہتے ہیں ان ریلیشن ٹو اے پبلک سروینٹ مینز ہز وائف، چلڈرن اینڈ اسٹیپ چلڈرن اینڈ پیرنٹس۔ ان کے بچے جو ریلیشن شپ میں ہیں وہ سارے کے سارے وہ اس کلاز میں ڈیپینڈنٹ کے تحت آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا سیکشن 5۔ ڈاکٹر صاحب قانونی صورتحال آپ نے واضح کر دی، یہ ایک بہت اچھا بریلینٹ لیگل تھیوریٹیکل پرسپیکٹو ہو سکتا ہے، لیکن پریکٹیکلی طور پہ جہاں پاکستان کی سیاست کے پاور ڈائنامکس ہیں وہاں پہ تو وزیر اعظم جو ہیں اپنا کوئی بھی چیز ڈسکلوز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کامران خان صاحب کے پروگرام میں گئے تھے، وہ بڑے ناراض ہو گئے جب ان سے کچھ سوال پوچھے پرانی چیزوں کے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز ہیں، اور ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ 1992 کا جو ایک ایکٹ ہے پیرا، جس میں پروٹیکشن آف دی اکنامک ریفارم ایکٹ ہے، اس میں لوگ بہت بڑی تعداد میں بھی اگر اربوں روپے پاکستان سے باہر لے جائیں فورن کرنسی کے یا لے آئیں تو ان سے کسی قسم کے سوال جو ہیں وہ نہیں پوچھے جا سکتے، اور یہ سب چیزیں پھر اب پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن میں چلی جائیں گی۔ تو پریکٹیکلی آپ کو پاکستان کی سیاست میں کوئی تبدیلی آتے نظر آتی ہے؟ پریکٹیکلی کیا آپ کا انالیسس ہے؟ آپ نے جو پہلے جواب دیا ڈار صاحب کے حوالے سے یا وزراء کے حوالے سے، اس کا جواب بھی سن لیں۔ جہاں قانونی نقطہ اٹھے گا اس کا جواب میں قانون سے اور ایکٹ سے دوں گا۔ یہی ایکٹ جو میں اس کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ، اس کے سیکشن 5 کے اندر سب کلاس 3 میں اس کا جواب بھی ہے، اس کا جواب دیا گیا۔ وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے ایسٹ نہیں بتانا چاہتے، اپنے ٹیکسز نہیں بتانا چاہتے، اپنا ٹریک اور سورسز نہیں بتانا چاہتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جرم ہے۔ مگر یہاں وہ بیان کرتے ہیں اگر ان کا لیونگ، ان کی پراپرٹی، ان کے ایسٹس کی مالیت، ان کا سٹینڈرڈ، ان کے معاملات اگر وہ جو ہیں ڈسپروپورشنیٹ ہوں ان کے ڈکلیئرڈ نون سورسز آف انکم کے ساتھ، ڈسپروپورشنیٹ ہوں، تو یہ سفیشینٹ ہے ثابت کرنے کے لیے الزام۔ دا کورٹ شیل پریزیوم unless the contrary is proved، تو کورٹ یہ پریزمپشن کر لے گی کہ یہ کرپٹ ہے، اس نے کرپشن کی ہے، یہ کرمنل مس کنڈکٹ ہے، پھر انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بات غلط ہے، پھر اپنے ثبوت لانے پڑیں گے۔ پریزمپشن از سفیشینٹ اکارڈنگ ٹو لا، کہ اگر ان کے جائیداد، ان کا مال، ان کی دولت، ان کی کمپنیاں، ان کے ایسٹ، ان کی خریداری، ان کی ڈکلیئرڈ سورس آف انکم اور ڈکلیئرڈ ٹیکسز کے ساتھ ڈسپروپورشنیٹ ہیں، ان میں توازن نہیں ہے، بس عدم توازن کی بنیاد پہ دیر وڈ بی اے لیگل پریزمپشن کہ کرپشن ہیز ٹیکن پلیس اینڈ دس از اے میٹر آف کرمنل مس کنڈکٹ۔ آگے پھر ڈیکلیریشن کے تحت آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں آ کے عمران خان صاحب کو انہوں نے ایک مہم شروع کر رکھی ہے، وہ اکیلے ہی لگ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو آپ آ کے جوائن کریں گے پاکستان کے اندر اس مہم میں؟
میں ابھی قوم کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں, اویئرنیس دے رہا ہوں اور حقائق منظر عام پہ لا رہا ہوں, اور دھوکہ دہی کے پردوں میں لوگوں کو ڈاکٹر صاحب جتنا برگلایا جا رہا ہے اور جتنا پریشان کیا جا رہا ہے, پہلے میں اس کے جواب دے رہا ہوں کہ کتنی بڑی دھوکہ دہی ہے. میں پھر پلٹ کے آپ کی اجازت سے اسی ایکٹ کے سیکشن 5C پر آ رہا ہوں. اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر اینی پبلک سرونٹ who has in his possession in any property movable or immovable either in his own name اور ان دا نیم آف اینی ادر پرسن, جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, کسی اور کے نام بھی ہو, تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ میرے بیٹوں کا نام لیک ہوا ہے, میرا نام نہیں. یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اور پاکستان کا لا سیکشن 5C پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے تحت کہتا ہے کہ کسی اور کے نام بھی ہو, اگر اس کی ریلیشن شپ ثابت ہے, وہ کہتے ہیں از پروو ٹو بی ڈسپروپورشنیٹ ٹو دا نون سورس آف انکم آف سچ پبلک سروینٹ. اس کو بھی اس سرکاری ملازم, وزیر اعظم, صدر کے تحت لایا جائے گا. یہ جرم میں ثابت ہو جائے گی. تو مطلب اب یہ ہے کہ قانونی صورتحال کو قانون کو آپ نے اس کی بڑی اچھی بریلینٹ آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے. لیکن میرا سیاسی سوال ادھر ہی ہے کہ گیون پاکستان پولیٹیکل ڈائنامکس, جہاں صرف عمران خان یہ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کا کسی کو اندازہ نہیں ہے وہ کیا کریں, باقی ساری سیاسی جماعتیں حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو پائے گی پیناما لیکس کی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی چانس ہے پاکستان میں؟ جی ڈاکٹر پیر زادہ صاحب, میرا وجدان کہتا ہے, میرا خیال کہتا ہے انشاءاللہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. احتساب اور محاسبہ اور مواخذہ کا اور مواقبہ کا وقت آ گیا ہے, سزا بھی ہوگی. چونکہ پاناما لیکس تو ابھی ایک سبجیکٹ ہے, اس کے پیچھے ایک چھوٹو گینگ لیکس چل رہی ہیں, اور یہ ریاست کے خلاف بغاوت گینگ لیکس جی وہ چل رہی ہیں, ابھی ان قریب منظر عام پر آئیں گی. یہ جو چھوٹو گینگ پکڑا گیا ہے, یہ حکومت پنجاب نہیں چاہتی تھی کہ وہ زندہ پکڑا جائے. جب پاکستان کی افواج نے وہاں براہ راست آپریشن کا فیصلہ کر لیا, یہ جو 3 ڈویژنز ہیں ساؤتھ پنجاب کے, تو انہوں نے بغیر پریپریشن کے 2-2.5 ہزار پولیس والے بھیج دیے کشتیوں میں بٹھا کے کہ وہ انہیں مار دیا جائے پولیس مقابلے میں. یہ چاہتے تھے کہ چھوٹو گینگ اور وہاں کے دہشت گرد زندہ نہ پکڑے جائیں, مارے جائیں. زندہ پکڑے گئے تو راز اگلیں گے. اس وقت آرمی انٹرفیئر کیا, آرمی پہنچی اور اس نے ان کو زندہ پکڑ لیا. اور ڈاکٹر پیر زادہ صاحب, وہ چھوٹو گینگ صرف ایک گینگ کا نام ہے. ہمیں تو پولیس نے ہمیں جو بریفنگ دی ہے, پولیس کے اعلیٰ حکام نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 6 ماہ سے اس کی تیاری بن رہی تھی, خط و خطابت ہو رہی تھی, کورسپونڈنس ہو رہی تھی. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ کوئی اس کا فیصلہ انہوں نے اپریل میں نہیں کیا, غالباً سپٹمبر اکتوبر سے یہ کہانی چل رہی تھی. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اچانک فیصلہ کر لیا ان کو مار ڈالنے کا؟ ڈاکٹر صاحب, پولیس جب ان دہشت گردوں کی پنجاب حکومت کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے خود سرپرست ہو, اور حکومت پنجاب کے وزراء ان کی سرپرستی کر رہے ہوں, اور یہ گینگ ان کے ملازم ہوں, ان کی ماتحتی میں کام کر رہے ہوں, تو پولیس تو آپ چاہیں تو 10 بریفنگ دے دے گی. آپ پولیس کو کہیں تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے قتل عام پر بھی بریفنگ دے دے گی. وہ تو ہر پولیس مقابلے پہ بریفنگ تو ان کے پاس تیار ہوتی ہے. ان کا کام ہی یہ ہے, جسٹس فراہم کرنا نہیں بلکہ جسٹس کو چھپانا ان کا کام ہے. تو وہاں 6 گینگز ہیں ڈاکٹر پیر زادہ صاحب, یہ چھوٹو گینگ ایک نام ہے. وہاں فراری بھی تھے جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ بلوچستان کے, وہ بھی وہاں تھے. وہاں لشکر جنگوی کے جرائم پیشہ لوگ مذہبی وہ بھی تھے. وہاں طالبان کا گینگ بھی ہے. وہاں فیصل آباد کا ایک گینگ بھی ہے. لیکن پنجاب حکومت کو ان کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی انکیپیسٹی کا ایشو ہے, ان کی کمزوری ضرور ہے, لیکن ان کا ان سے تعلق کوئی نہیں ہو سکتا سر. یہ بات کامن سینس سے باہر ہے. ڈاکٹر پیر زادہ صاحب, یہ کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ پولیٹیکل مینوورنگ ہے, وہ انڈسٹری ہے اب ان کی. کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ کراچی میں تمام سیاسی جماعتوں کے بازوؤں اور بغلوں کے نیچے سے دہشت گرد نکلے ہیں نا, قبروں سے اسلحے نکلے ہیں, اور قتل و غارت ہو رہی ہے, اور بتہ ہوتا ہے. ان کے ذریعے بتے ہوتے تھے, ان کے ذریعے پیسے ملتے تھے, اور قتل و غارت گری اب انڈسٹری, دہشت گردی انڈسٹری ہے, اس کے ذریعے پیسہ آتا ہے. اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اردو یا سرائکی زبان نہیں بول سکتے, وہ صرف انگلش اور سرائکی اور پنجابی نہیں بول سکتے. سمجھ گیا ہوں ڈاکٹر صاحب, سمجھ گیا ہوں. یہ بہت لمبی بحث ہے. ناظرین, وقت ہمارا ختم ہوا. ڈاکٹر طاہر القادری ہمیں کینیڈا سے جوائن کر رہے تھے. ڈاکٹر طاہر القادری نے چھوٹو گینگ کے حوالے سے بھی بہت سے انکشافات کیے جو ان کی معلومات میں ہیں. چونکہ اس وقت حکومت پنجاب یا PMLN جو ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے, اگر وہ اس پہ ہمیں اپنا پرسپیکٹو دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ حاضر ہے. ہم چاہیں گے کہ ان کا موقف جو ہے اس حوالے سے سامنے آ سکے. آج اتنا ہی ناظرین, کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.
उनके काश्तकारों के लिए खुशखबरी। हुकूमत पंजाब ने वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर छोटे किसानों के माली इस्तेहकाम के लिए